رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام على الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والغیرة العباسیہ والعبادة العبدیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والتقاوة التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وقولہ المتقن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنہ لبان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، محبان اہل بیت، غمخواران شہزادی کونین، عزاداران امام مظلوم کربلا، خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں با ایمان ہونا چاہیے، ہمیں مومن ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، مومن کے ساتھ ساتھ ہمیں متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے، خشیت الہی، خوف الہی کا ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے. جب یہ دو چیز کامل ہو جاتی ہے تب کہیں ہم در اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں. تب کہا گیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر ہمیں در اہل بیت تک پہنچنا ہوگا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا، ان کے فضائل و مناقب کو سمجھنا ہوگا، ان کی افضلیت کو درک کرنا ہوگا، تو ہمیں صاحب ایمان بھی بننا پڑے گا اور متقی و پرہیزگار بھی بننا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما من قوم، کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ اجتمعوا، کہ لوگ اکٹھے جمع ہو جائیں، اکٹھے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، وَيَذْكُرُونَ فَضْلَ مُحَمَّدٍ، اور مجھ محمد کی فضیلت کو بیان کریں، وَعَلِي بن ابی طالب، اور امیر کائنات علی بن طالب کی فضیلت کو بیان کریں، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور ان کے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں. اللہ، مگر یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ فرش ازا بچھائی جاتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر کس کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی اور ان کے وصی کی اور
اس کے بعد جو سلسلے وصایت اور ولایت چلے گا ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب کیسے ماحول میں ہو رہا ہے؟ الا حبطت الملائکۃ من السماء، اور وہ اس حالت میں ہمارے اہل بیت کی فضیلت اور مناقب کو بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ آسمان سے اس جگہ پر آ جاتے ہیں، یحفون بہم، اور یہ ملائکہ صرف وہ فرش عزا پر تشریف نہیں لاتے ہیں بلکہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور جتنے بھی عزادار ہوتے ہیں جو فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب یہ لوگ یعنی یہ عزادار جدا ہوتے ہیں، فرش عزا سے اڑ کر جانے لگتے ہیں، عرجت الملائکۃ، تو یہ جو ملائکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں الی السماء، وہ آسمان کی طرف رجوع کر جاتے ہیں، معراج کر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاتے۔ اب منظر بدلے گا، فتقول الملائکۃ، تو جب وہاں پر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں سے، دوسرے ملائکہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں انا نشم راحتا منکم، کہ بے شک ہم لوگ تم لوگوں سے ایسی خوشبو کو سونگ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے ما شممناہا، کہ ہم نے ایسی خوشبو کو اس سے پہلے سونگا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، ہوتا یہی ہے جب اپنا کوئی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو میرا دوست ہوگا وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا، ارے مولانا تو فلاں عطر استعمال کرتے ہیں، فلاں خوشبو کو استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ میں کسی اور عطر کو استعمال کر لوں تو فوراً کیا بھائی آج کسی اور عطر کو استعمال کیے ہو کیا؟ آج کی خوشبو بدلی ہوئی ہے۔ یا ایک دوسری مثال پیش کر دوں، ہم لوگ جب اس فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو تبرک کو بانٹا جاتا ہے، روزانہ الگ الگ قسم کے تبرک ہوتے ہیں۔ اب آج کا تبرک ایسا رہے گا کہ جیسے جیسے ہم ہاتھ میں لے کر جدھر سے بھی گزریں گے وہ مہکتا ہوا نظر آئے گا، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں کی مجلس سے، فلاں امام باڑی کی مجلس سے یہ آ رہا ہے اور یہ تبرک وہاں پہ بٹا ہوا ہے۔ اب جو نہیں جانتا ہوگا اگر اس سے ملاقات ہو جائے گی وہ فوراً کہے گا کہ یہ تبرک کہاں بٹا تھا، اس سے پہلے تو ہم نے ایسا تبرک نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے تو ایسے تبرک کی خوشبو نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الگ الگ تبرک بٹا مگر یہ اب تک نہیں بٹا تھا۔ تو لہذا جو ایسے ہی سوال کر دیا دوسرے ملائکہ نے دوسرے فرشتوں سے کہ انا نشم راحت منکم ما شممناہا، کہ اس سے پہلے تو ہم نے ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں تھی، آخر یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو فیقول الملائکۃ، تو پھر اس وقت ملائکہ کہتے ہیں انا کننا قعودا، کہ بے شک ہم لوگ عند قومہم، ایک ایسی قوم کے پاس گئے تھے جو یذکرون فضل محمد و آل محمد، ہم ایسی قوم کے پاس پہنچے تھے کہ جہاں پر محمد اور ان کی آل کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جا رہا تھا، یہ وہیں کی خوشبو ہے۔ یعنی کہ جب خوشبو بدلے گی تو سوال ہوگا، تو ہمارے اندر بھی جو ہم یہ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم اپنی جسمانی غذا کو لے کر جائیں گے اور جو دیکھنے والا کہے گا یہ فلاں جگہ کا تبرک بٹا ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا، اور جو نہیں دیکھا ہوگا تو وہ سوال کرے گا، ویسے ہی ہم اسے فرش عزا پر سے اپنی معنوی اور روحانی غذا کو لے کر اٹھیں۔ اب یہاں سے جب اٹھ کر جائیں
فضائل و کمالات اہل بیت علیہ السلام کے سننے کے بعد تو اب دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاں اس کا اخلاق اخلاق محمدی ہے، اس کا کردار کردار امیر کائنات ہے، کردار علوی ہے، ارے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز تو بدل گیا، اس کا حلم حلم حسنی ہے، اس کی شجاعت اور اس کی رفتار و گفتار حسینی ہے، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں اب ہمارے پورے وجود سے ایسی خوشبو آنی چاہیے کہ کہنے والے کہے کہ ہاں یہ عزادار ہے، یہ یزیدی نہیں ہے بلکہ حسینی ہے۔ صلوات یا علی یا علی۔ تو عزیزان محترم اب ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے بھی خواہش نہ ظاہر کرے فوراً خواہش ظاہر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فَيَقُولُونَ، پس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اہبطوا بنا، کہ تم ہمیں بھی الی مکان، تم ہمیں بھی اس مکان پر لے کر جاؤ جہاں پر یہ ذکر ہو رہا تھا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اس وقت وہ ملائکہ کہیں گے فیقولون، تو پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں انہم یتفرقون، انہم تفرقون، اب تو اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے ہیں، اور جب دوبارہ فرش عذاب بچھائی جائے گی اور جب اس پر جایا جائے گا تب ہمارے اندر سے ہمارے پورے جسم سے حسینی خوشبو آئے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں صرف ملائکہ نہیں آتے ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، ملائکہ کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسات بھی تشریف لاتی ہیں۔ یہ تو کس کی خوش نصیبی ہے کہ کس کے بغل میں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ پا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ فلاں صاحب کے بغل میں امام زمانہ بیٹھے ہوں، فلاں صاحب کے بغل میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوں، صدارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ادھر سے کوئی اور کسی کمی نہیں ہے۔ ادھر والے تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو اس قدر طیب و طاہر بنا لے کہ جب وہ چاہے ہمیں دیکھ لیں، جب وہ ہمیں آواز دیں تو ہم فوراً اپنی زیارت کراتے ہوئے نظر آئے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا کہ دوری نہیں ہے ہم میں امام زمان میں، ہم کو فقط گناہوں نے ہے دور کر دیا۔ صلوات بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم ایک مسئلہ ہے نماز کی قصر کا۔ جب کوئی مسافر ہوتا ہے، آنے جانے کا راستہ 44 کلومیٹر ہو جاتا ہے، توجہ کا طالب ہوں چونکہ اس بزم میں بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، نمازی بھی ہے، تو یہ مسئلہ اگر 22 کلو ایک طرف کا ہے دوسری طرف کا ملا کے آنا جانا کتنا ہو جائے گا؟ 44 کلومیٹرز، یعنی 44 کلومیٹر ہو جائے۔ اب نماز قصر ہو جائے گی، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا عشاء کی، قصر ہو جائے گی یعنی آدھی ہو جائے گی۔ یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے۔ فقہ جعفری میں یہ ہے کہ اگر مسافر ہے تو اس کی نماز قصر 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے۔ اچھا اس کے بہت سے فلسفے علت اور سبب کو بیان کیا ہے، وہی اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر ہم کسی غیر ملک یا غیر جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا وطن نہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، مگر دین اسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مومن بھائی اتنا بڑا خوددار ہو جو اپنے منہ سے نہ کہے کہ میں ابن سبیل ہوں، خدا نہ خواستہ میرے رقم کھو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے۔ اب یہ سامنے والے کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مسافر ہے، اسے گھر دینا چاہیے، اسے کھانا کھلانا چاہیے؟ تو اللہ کی قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ دیکھو مسجد میں چلے جانا، اب 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اب جو تمہارے آس پاس ہوں گے وہ سمجھتے جائیں گے ہاں یہ مسافر ہے۔ اب ایک مومن دوسرے مومن کو پوچھتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو چلیے ہمارے گھر، اگر آپ کو سونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے تو رات بھر ہمارے یہاں گزاریے،
یہ ہے دین اسلام کا فلسفہ، اور دین اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے تم ہر وقت اپنے مومن بھائی کا خیال کرتے ہوئے نظر آؤ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر صرف اپنے مومن بھائی کا نہیں، تم ایک انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، آدمیت تمہارے یہاں پائی جاتی ہے، تو تمہارے اندر اس قدر انسانیت پائی جانی چاہیے کہ اگر تمہارا پیٹ رات میں بھرا ہو تو تمہارے پڑوسی کا بھی پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ تو نماز قصر ہو گئی۔ اب اگر ہم لوگ جیسے جو عالم دین ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس علاقے سے بھی ہمارا گزر بسر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس سے پہلے جا چکے ہوتے، جیسے ہم یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس راستے سے گزرے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم مثال سیتاپور جا رہے ہیں، مگر سیتاپور سے پہلے بلوا بہادر بھی پڑتا ہے، ایک مرتبہ ہم اس میں 2026 میں جا چکے ہیں، اگر ہم 30 میں سفر کر رہے ہوں تو ذہن میں بات، اب ذہن میں ارے وہاں کے مومنین تو بہت ہی اچھے تھے، ماشاءاللہ 4 مجلسیں ہوتی تھی، مگر فرش عذاب پہ سب کے سب تشریف لاتے تھے۔ اور دوسری تعریفیں یہ ذہن میں، ہاں فلاں صاحب نے بلایا تھا، لا ان کو کال کر لیا جائے، ہمارا گزر آپ یہاں سے ہو رہا ہے۔ اب جب آ جائیں گے 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے، اب آ گئے تو نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اب کہنے والے کیا کہیں، ارے مولانا آ گئے تو نماز پڑھا دیجئے، ہم کہیں گے ہماری نماز تو قصر ہے، کہیں پھر بھی پڑھا دیجئے۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، ہمارے بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی یہ درس ہے، اور اسے حاصل کریں، اور یہ نتیجہ جب آپ لوگوں کی مقدس سماعتوں کے حوالے ہوگا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اب جیسے ہی میں مصلی عبادت پہ گیا، اب تم لوگوں نے مجھے پیش امام بنا دیا، میں آگے کھڑا، دوسرے لوگوں نے جب اقتدا کی ہے تو معمومین ہو گئے، وہ لوگ پیچھے پیچھے۔ ہماری 4 رکعت والی نماز تو 2 رکعت تھی، ہماری 4 رکعت والی نماز 2 رکعت تھی۔ جیسی 2 رکعت ختم ہوگی ہم نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر پیچھے والے تو اپنی 4 رکعت پوری کریں گے، بھائی وہ لوگ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی میری نماز تمام ہوئی، سلام کو میں نے ختم کیا، ختم کرنے کے بعد اب میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اب کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا سجدہ کر رہا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا نماز تو ایک تھی، جب تک 2 رکعت امام کے ساتھ تھے تب تک نظم ضبط ترتیب پائی جا رہی تھی، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی پل بھر کے بنائے ہوئے امام کی امامت سے اس کا دامن ہم سے چھوٹا، نماز وہی تھی مگر اختلاف اس قدر ہو گیا، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اما جب پل بھر کے امام کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز جب 2 رکعت تک امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت ہی نظم و ضبط ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جیسے ہی چھوڑا اختلاف ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا آخری نبی اتنا یقین ہو میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کسی کو امام نہ بنا؟ تو سوال ہوگا وہ امام کہاں بنائے؟ اگر بنائے ہیں تو امام کہاں بنائے ہیں؟ تو ہم انہیں یاد دلاتے ہیں غدیر خون کے میدان میں بنائے ہیں۔ اور یہ کب واقع ہوا؟ 18 ذی الحجہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ شورا کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا چکا، اب اسے پہنچا دیجئے۔ اب تک تو اللہ کے رسول کو جب بھی پروردگار مخاطب کرتا تھا تو کبھی کہتا تھا اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، بڑی پیار سے اور محبت سے مخاطب کرتا تھا، کہتا تھا یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، یعنی اس قدر پیار و محبت سے مخاطب مگر یہاں پر لہجہ بدل گیا، بدلنے کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جو آپ پر نازل کیا جا چکا تھا اگر آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا، گویا کار رسالت کو انجام. میں کہوں گا اے میرے پروردگارا، اللہ کے رسول نے، تیرے اس نبی نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی ہے، قوانین اسلامیہ کو بیان کیا ہے، شریعت اسلامیہ کو بیان کیا ہے، اب تیرا تیور کیوں بدل گیا؟ کہا یہ ولایت کا مسئلہ ہے، یہ امامت کا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، لہٰذا یہاں پر انداز بدلا. کہا دیکھو اے میرے رسول، اگر تم نے اس امامت کا، ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے نماز کو نہیں پہنچایا، گویا تم نے حج کو نہیں پہنچایا، گویا تم نے زکوٰۃ کے مسئلے مسائل کو بیان نہیں کیا، گویا تم نے خمس سے آگاہ نہیں کیا، گویا تم نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو انجام نہیں دیا، گویا تم نے پوری شریعت اسلامیہ کو نہیں پہنچایا ہے اگر تم نے ولایت کا اعلان نہیں کیا. اب جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ ولایت کا مقام اور مرتبہ، امامت کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر پوری شریعت اسلامیہ ترازو کے ایک پڑوے میں رکھ دیا جائے ایک طرف اور ولایت کو ایک طرف رکھا جائے گا، ولایت وزنی نظر آئے گی، پوری شریعت اسلامیہ ہلکی نظر آئے گی. صلوات بر محمد تو عزیزان محترم، اب جیسے یہ آیت نازل ہوئی، جلدی اب جیسے یہ آیت نازل ہوئی فوراً اللہ کے رسول نے کہا قافلے کو روکا جائے، جو آگے بڑھ گئے تو انہیں پیچھے بلایا گیا. توجہ فرما رہے ہیں نا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں کہا پیچھے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا. مگر ماحول کیا تھا؟ لوگ کے تھپڑ تھے، بلا کی گرمی تھی، آفتاب شباب پہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فرشتے آتشی گل زمین پہ مار رہے ہو. پیر رکھنے سے پہلے پیر اٹھانے کو دل چاہ رہا تھا، اور دور دور تک سایہ کا سایہ نہیں تھا. ایسے میں بے سایہ نبی نے، ایسے میں بے سایہ نبی نے سایہ رکھنے والوں سے کہا رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، سوچو، سمجھو، پھر بولو، پھر بولو. اب جیسے ہی کہا پالانے شدر کا ممبر بنایا گیا، پالانے شدر کا ممبر بنائے گا، ممبر پہ تشریف لے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو پالانے شدر کی ممبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اگر نہ بناتے اور یہ پالان اونٹ کے اوپر رہتا تو جو لوگ جن کو میں سنانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا، وہ اس پالان پر سوار ہو کر پہلے ہی پلان کر جاتے. لہذا ہم نے انہیں روک لیا. اب یہ تپتے صحرا میں ننگے اونٹ پر یہ لوگ سفر نہیں، اب مجبور ہو گئے سننے کے لیے. فصیح و بلیغ خطبہ دیا، فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اقرار کرایا کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا ہوں، اختیار نہیں تو سب نے ایک ساتھ کہا تھا قالو بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اب یہ ارشاد ہوا کہ جب یہ اقرار کرا لیا ہے تو اب اتنے میں خاتم النبیین نے، سید المرسلین نے، کہ جس کی آمد سے کیسر و کسرا کے محل کے 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے تھے، دریائے ساب خشک ہو گیا تھا، آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا تھا، زمین سے آسمان کی طرف ایسا نور ساطع ہوا تھا کہ جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اس نور کو دیکھنے کے بعد سجدے میں چلے گئے. سجدے میں چلے جانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ آ گیا ہے. ایسے نبی نے جو اپنے آپ کو امین بھی کہلوایا تھا، صادق بھی کہلوایا تھا، امانت دار بھی کہلوا چکا تھا، ایسے نبی نے ایک مرتبہ ازہد الزاہدین، امام المتقین، اول المسلمین، خلیفۃ اللہ، خلیل اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، اذن اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، فم اللہ، مولا الموحدین،
امیر المومنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک سے تھامنے کے بعد منبر پہ تشریف لے کر آنے کے بعد اپنے بغل میں کھڑا کرا لیا. اب اس کے بعد دست مبارک کو بلند کرنا شروع کیا. اس قدر بلند کیا سپیدی بغل نمودار ہو گئی. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو عزیز آنے واقعی خدا سلامت رکھے نعرہ لگانے والے کو خدا سلامت رکھے, اور اسی طریقے سے خدا تعالی ہم تمامی حضرات کو بھی سلامت رکھے کہ ہم اس نعرے کا جواب دے رہے ہیں. نعرہ لگانا اور نعرے کا جواب دینا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو دودھ پیا ہے ماں کا وہ پاک و طاہر پیا ہے, حرام کا نہیں پیا. صلوات پر محمد. تو ہم اپنی شرافت کا اعلان کرتے ہیں نعرہ لگا کر. شرافت و نجابت عصمت و طہارت کی دلیل پیش کرتے ہوئے فرش اللہ پر نظر آتے ہیں. عزیزان محترم, اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں لہذا سمیٹتے ہوئے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. 3 دن تک بیعت لی گئی ہے. 3 دن تک بیعت لی گئی ہے. اور یہاں تک کہ پہلے دوسرے نے یہ بھی کہا تھا بخن لکھے یا علی بن ابی طالب آپ کو مبارک ہو اے امیر کائنات, آج سے آپ ہمارے مولا بن گئے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے. اس طریقے سے مبارکباد پیش کی ہے. مگر جیسے ہی اللہ کے رسول اس کائنات فانی سے گئے, ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور کسی اور کو اپنا امام بنا لیا. اب شاعر نے کہا کہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی, بدلی اذان اور نمازیں بدل گئی, بدلی اذان اور نمازیں بدل گئی. دیدار دی فروش بنے بیٹھے نذیر, اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی. صلوات. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک بات کی طرف اشارہ, اس کے بعد ربط مصائب. ایک بات کی طرف اشارہ, یہ لوگ جو بعد میں امام بنے ہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے جو خلیفہ تھے, یہ لوگ بہت ہی چالاک تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے یہاں چالاکیاں نہیں پائے, بہت چالاک تھے. چاہتے تو غدیر خون کے میدان میں انکار کر دیتے, مگر قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا. سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا تھا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور اے میرے رسول آپ جس قوم میں ہیں پروردگار اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر سکتا. اس آیت کریمہ کو پڑھے ہوئے اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہیں تو عذاب تو نازل نہیں ہونا چاہیے, مگر پھر بھی سوچ رہے تھے ولایت کا مسئلہ ہے, کہیں پروردگار کا قانون چینج نہ ہو جائے, لہذا پہلے آزمایا کہ بعد میں انکار. اب جو چالاک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ آپ کو معاشرہ اور سوسائٹی میں ملیں گے, پیچھے رہیں گے اور دوسروں کو آگے کر اپنا کام نکلتے رہتے ہیں. ایسے بہت سے مل جائے. تو یہ لوگ اسی والے میں آگے کر کے اپنا کام. تو اس میں ایک حارث بن نعمان فیری تھا, اس کو جو ہے بہت ہی چڑھایا بڑھایا, اس کو جو ہے جوش اور ولولے لے کر جاؤ تم اعتراض تو کرو, آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول ہوں گے اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں ہو, جاؤ اعتراض کرو. یہ تو آ گئے جوش میں آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کا کیا ہوا, کہاں میرا ایک اعتراض, کہا کہ اگر آپ نے علی بن ابی طالب کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے تو آپ پر عذاب نازل ہو, نعوذ باللہ,
اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، جیسے ہی سائل نے سوال کیا تھا ادھر سے عذاب نازل ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کیا ویسے ہی آسمان سے پتھر کا نازل ہوا، پتھر نازل، اور اس قدر تیزی کے ساتھ نازل ہوا کہ اس حارث بن نعمان فہری کے آر پار ہو گیا اور وہیں پر زمین پوش ہوگا ڈھیر۔ اب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اعتراض نہیں کیا، مگر جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے ویسے ہی جمع ہو گئے۔ کہا اب تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب نازل ہو، لہذا خود کو انتخاب کر لیا اور کہا کہ سب سے پہلے خلیفہ اول کو بنایا۔ اب جب یہ پلٹ کر اپنے والد صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے کہ بابا جان ہمیں مبارکباد پیش کیجئے، تو کہا کیوں؟ کہا مجھے خلیفہ بنا دیا۔ کہا ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا علی موجود نہیں تھے؟ کہا علی موجود نہیں، کہا نہیں تھے۔ کہا پھر بھی تم کو نہیں بننا چاہیے، کیا وجہ تھی؟ کہا اس بزم میں سب سے زیادہ عمر کا میں تھا، لہذا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب باپ بھی چالاک تھا، لہذا کہ اگر عمر کا تقاضا تھا کہ جو سب سے زیادہ عمر والا ہوگا وہ خلیفہ بنے گا، میں تو تمہارا باپ ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں امامت منصوص من اللہ ہوا کرتی ہے اور دوسروں کے یہاں لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے۔ اور آج تک جتنے بھی لیڈر خلیفہ بنے ہیں اگر لوگوں کو انتخاب کیے ہوئے جنہوں نے ووٹ دے کر بنایا ہے، ایسے خلیفہ سے لوگ ہمیشہ پریشان رہے ہیں۔ چاہے آج کا دور دیکھ لیجئے، جتنے لوگوں نے جیسے کو بنایا آج تک پریشان حال ہے، مگر جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اگر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو دنیا چاہے نیست و نابود ہو جائے، مگر ایسا خلیفہ سب سے پہلے اپنی رعیت کا، اپنی سلطنت اور سلطنت والوں کا خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ منصوص من اللہ ہوتا ہے عزیزان محترم۔ اور انہی صادقین میں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یہ کہا جا رہا ہے، انہی صادقین میں سے امام حسین علیہ السلام ہے۔ 5 محرم بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ ایام عزا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ فرش عزا کی فضیلت آپ لوگ سن رہے ہیں، اور جیسے جیسے کسی شے کی، کسی چیز کی فضیلت عیاں ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، اس کی جب ہم قدر کرنے لگتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں تو ذہن میں آتا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم نے زہرا کے لال پر آنسو نہیں بہایا، جو آنسو بہانے کا حق تھا اس کو ادا نہ کر سکے۔ آج ایک ماں کے 2 بیٹوں کے مصائب کا دن ہے، یعنی اون اور محمد کے مصائب پڑ جاتے ہیں، سمیٹتے ہوئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا تک آ گئے ہیں۔ تو شب عاشور جناب زینب نے اون اور محمد کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے سامنے بٹھایا، بٹھانے کے بعد یہ تاکید کرنے لگیں، یہ نصیحت کرنے لگیں، یہ وصیت کرنے لگیں کہ بیٹو جیسی صبح نمودار ہو تو سب سے پہلے تم لوگ میرے ماجائے حسین پر قربان ہو جانا، قربان ہو جانا۔ اور یہ جملہ مولا امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ جیسے ہی سنا خیمے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اپنے دونوں بھانجے کو یعنی اون اور محمد کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد زار و قطار گریہ کیا ہے کہ یہ میرے دونوں بھانجے بھی شہید ہو جائیں، اون اور محمد بھی شہید ہو۔ صبح نمودار ہوئی، جنگ شروع ہوئی، مگر جناب زینب کو خبر نہیں مل رہی ہے کہ میرے بیٹے شہید، کب خبر ملے گی؟ دیر پہ دیر ہو رہی ہے، انصار شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے،
ظہرکین شہید ہو گئے، مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے، دوسرے افراد شہید ہو گئے، مگر میرے دونوں بیٹے ابھی تک زندہ ہیں۔ بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، میرے ماجائے پہ کیوں نہیں اب تک شہید ہوئے؟ اب جیسے ہی اس لہجے کو سنا تو دونوں بچوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ اماں جان معاف کیجیے گا، ہم نے کئی مرتبہ اجازت مانگی ہے مگر ماموں جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے ماں فضہ جاؤ میرے ماجائے حسین کو بلا لاؤ، کہو بہن یاد کر۔ اب جیسے ہی یہ پیغام پہنچا امام حسین سمجھ گئے، کہا ابھی میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر دوبارہ بلایا۔ اچھا مولا امام حسین آنے میں تأمل کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ بھیا عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ہے میرے بھیا عباس جاؤ ذرا میرے ماجائے حسین سے کہہ دو کہ میرے بچوں کو اجازت دے دیے جائے اور قربان ہو جائے، دین اسلام کو بچاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، کیا یہ میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ مولا عباس آئے، آنے کے بعد سفارش کی، مولا نے الغرض مولا نے دونوں بچوں کو اجازت دی۔ اون اور محمد میدان کارزار میں گئے، جنگ پہ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ پسرے سعد کے خیمے تک پہنچے ہیں تو پسرے سعد خیمے کے پیچھے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے لشکر والوں کو آواز دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ حضرت عباس کے شاگرد ہے، ان کے اندر بنی ہاشم کا خون بہتا ہے، ان کے اندر بنی ہاشم، یہ اس طریقے سے ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گے، لہٰذا چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کرو۔ اب ایک ساتھ حملہ کرنا تھا کہ اون اور محمد گھوڑے پہ سبل نہ سکے۔ اب جیسے ہی پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، آواز دی اے مامو جان آپ ہماری مدد کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے پہنچے ہیں، دونوں لاشیں کو اٹھایا گیا، خیام حسینی میں ہر آنے والے شہید کا استقبال جناب زینب کیا کرتی تھی، مگر جب اون اور محمد کا لاشا خیام تک پہنچا ہے تو جناب زینب دوسرے خیمے میں موجود تھی، آواز دی گئی تو پتہ چلا جناب زینب نماز پڑھ رہی ہے، نماز کی حالت میں ہے، آواز دی گئی کہ تمہارے بچے شہید ہو گئے، ان کے لاشوں کو لایا گیا ہے، دونوں لاشوں کو خیموں میں لٹایا، دونوں لاشوں کے درمیان جناب زینب بیٹھی، اس کے بعد سجدے میں گئی، سجدے میں جانے کے بعد خدا کا شکر کیا، سجدے سے سر کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہا اے میرے لاڈلو، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، تم مجھے معاف کر دینا، میں تم پر آنسو نہیں بہا سکتی ہوں، مگر ہائے یہی زینب تھی، کہیں پر بھی آنسو نہیں بہا، جہاں کہیں پر بھی آنسو بہایا ہے تو اپنے ماجائے حسین پر بہایا، یہاں تک کہ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے اور جب سر آئے ہیں تو سروں کو نہیں لیا ہے بلکہ اپنے ماجائے حسین کے سر کو لیا ہے اور اس پر آنسو بہایا ہے۔ آزاداروں، آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا جب ہمارے یہاں کسی کی میت ہوتی ہے نا تو اس گھر سے سب سے پہلے مرنے والے کے سامان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کہا کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ جب اس سامان پر نظر پڑے گی تو اس شخص کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے سامان کو جلدی سے ہٹایا جاتا ہے تاکہ اس کی ماں دیکھ کر دوبارہ وہ گھٹ گھٹ کرو اپنے دم کو نہ توڑ دے۔ مگر میں کہوں گا اے بی بی زینب، آپ تو اپنے لاڈلوں پر نہ کربلا کے میدان میں آنسو بہایا، نہ زندان شام میں، نہ جب دوبارہ کربلا پہنچی تب آنسو بہایا، نہ مدینے میں، مگر تاریخ نے ایک ایسا جملہ بھی لکھا ہے کہ جب مدینہ واپس آنے کے بعد جیسی جناب زینب اپنے گھر میں اپنے قدم کو رکھا ہے، جیسے ہی آنگن میں پہنچی بلا فاصلہ اون اور محمد یاد آ گئے، دوڑتی ہوئی اون اور محمد کے کمرے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ دو بستر لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے اماں میں سرہانے رکھے ہوئے، اب اون اور محمد کی یاد تازہ ہو گئی، سروں کو پیٹنا شروع کر دیا اور یہ کہتی جا رہی تھی اے میرے لاڈے
لو، ارے مجھے معاف کر دینا، ارے تمہاری ماں تمہارا غم نہ منا سکی، ارے تم پر آنسو نہ بہا سکی، اے مرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس خلیص اعمال کو قبول فرما، بار الہ پروردگارہ اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، بار الہ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، بار الہ پروردگارہ ہم تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طریقے سے ایران کے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور وہ سپاہی دین اسلام کے جو جنگ کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، بار الہ پروردگار ہم تمامی حضرات کی حاجات شریعہ کو برآوردہ فرما، بار الہ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔